ہم نے ابھی سنا کہ سرکار کی ہر پسند کو ہمیں پسند کرنا ہے، حضور کی ہر عطا کو اپنا ہوا، تو حضور کی یہ سنت بھی ہے کہ غم امت میں رونا، امت پریشان ہے اس کی یاد میں تڑپنا۔ تو اس طرف آنے سے پہلے ایک درمیانہ کلام ہے جو ہمیں سوز کی طرف آہستہ آہستہ لے جائے گا، جس میں حضور سے مانگنا کہا گیا۔ ان کی کرم کے ہم متمنی ہیں، ہم طلبگار ہیں کہ جس کے کرم نے سب کو نواز دیا، تو دیکھیں سب چمک رہے ہیں، پوری بہاریں جو آئی ہیں یہ چمک چمک تو ہے یہ حضور کے توسل سے۔ ہم بھی اپنے دل کو چمکانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے اپنے نور سے بنایا اور اس نور سے آپ نے پورے جہان کو جگمگایا، ہمارے دل کو بھی جگمگا دیجیے، ہمارے مردہ قلب کو بھی جلا دیجیے۔ تو آج دل سے مانگیں گے بغیر کسی شک اور عقیدہ ہو تو ایسا ہو کہ ہم نے حضور سے ڈائریکٹ مانگنا، میرے آقا دیں گے دیں گے دیں گے ضرور دیں گے، مانگیں گے مانگیں گے مانگی جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگی جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاگے نہ حاجت اگر کی گئے۔ تو مل کر پڑھیے گا میرے ساتھ، قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانا توری پرید میں سوچ
ایک ساتھ تو ایک ساتھ مدینے کی آواز بھی آنی چاہیے، اظہار بھی ہونا چاہیے، بالکل ہم ایک ہیں اور مدینہ بھی ایک ہے، مدینہ ایک ہے، دو نہیں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، تو اس کی سزا لگانے میں کنجوسی نہ کریں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گا جہاں میرا ذکر ہو وہ اٹھ کر درود نہ پڑے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو ہم تو حضور کے نام کو سن کر درود پڑھنے والے ہیں، جب بات مدینے کی آئی ہے سب قربان کر دیتے ہیں۔ میں ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا دامادوگی من آدنا حال مرا تستعبرا حال مرا پرسندوی ان الدیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم تاج جائے حرم تمہیں کسو مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر ارے اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ کی عنایت پہ لاکھوں سلام یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر تو جتنے خالی سب جام بھر
بہت ضروری ہے جس کو سمجھ کرنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ عبادت کا مقصد جو دعا ہے اس طرف پڑھیں گے. کوئی قدم آپ پیچھے نہ جائے. اب ترقی کی منزل دعا عبادت کا مقصد ہے اور مومنوں کا ہتھیار. تو اب اس پیاری سی دعوت اسلام جس کو ایک عرصہ ہو گیا ہے زمین سے پہاڑ میں آ کر دین کی خدمت کرتے تھے. ایک وقت تھا کہ اس مسجد میں نہیں چھوٹی مسجد میں ہم ہوا کرتے تھے. اللہ ہمارے چھوٹی مسجد کے امام صاحب کو غریب رحمت کرے, ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ان ائمہ اکرام کا احسان عظیم ہے کہ ان کی اجازت سے, ان کی رہنمائی سے آج یہ سنیت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں. دھوم دھام سے یقیناً یہ فیضان امیر علیہ سنت کا ہے کہ فرماتے ہیں, آپ اعلان اپنے کریں, مجھ کو اے اتار سنی عالموں سے پیار ہے دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیٹھا. یہ دیکھیں کہ محبت انہوں نے پھول پہنا ہے, جبکہ پھول کے قابل سارے اعزاز اور داد و تحسین کے لائق یہ علماء کرام ہے, لیکن یہ بیٹے جیسے بھائی جیسے پیار کرتے ہیں. کیوں پتہ ہے؟ میں خوبصورت ہوں اس لیے نہیں, ہم سب دعوت اسلامی والے اس لیے. جی ہاں, کیونکہ بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے, دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں. جس نے انقلاب لا دیا, علماء کے خدمت کرتے کرتے جن کو اللہ نے ایسا اعزاز دیا کہ آج پوری دنیا میں امیر اہل سنت کہلاتے ہیں. آج بھی اس امت میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی سیاد آ جائے تو کھڑے ہو جائے, ان کا بس چلے تو وہ قدموں سے لپٹ جائے. آج ان کی ادائیں ہیں جو ہمارے اندر گھر کر چکی ہے, کیونکہ یقیناً جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کو فالو کرنے کا دل کرتا ہے. اور جو دنیا کا متوالا ہوتا ہے نا, سچ میں بتاؤں روڈلی بات کرنے کی تھوڑی تکلیف ہوگی, اسے گھن بھی آتی ہے. کیا پتہ یہ ہمیں گناہ کی طرف لے جائے, کیونکہ حضور نے کتنی اچھی بات کہی نا, میرے ماننے والے جنت میں جائیں گے اور جو میری بات نہ مانے وہ میرے انکار کرنے والوں میں سب. اور ہم لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری نسل میں ایسے آدمی کو پیدا نہ کرے جو حضور کا منکر ہو, لیکن ہم کام وہی کر رہے ہیں. ایسے نہیں تو ایسے کام پکڑ لیں. ان کی محبت کو بسانا, دل میں نہ بسانا, اس کو کیا کہیں. تو پیارے اسلامی بھائی, پیاری دعوت اسلامی کے لیے دعا کیجیے گا. یہ دعوت اسلامی دن بدن ترقی کے سیڑھیوں کو چڑھ رہی ہے. اس کی ترقی پوری دنیا عالم اسلام کے لیے ضروری ہے. ہر کوئی دعا کر رہا ہے. بڑے بڑے جلیت علماء, مفتیان اکرام, عرب کے ہو, عجم کے ہو, افریقے کے ہو, ساتوں بر اعظم کے ہو, بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس دعوت اسلامی کو سلامت رکھ. اس نے پورے نظام کو بنا دیا. وہ طریقہ مصطفیٰ جس کو لوگ چھوڑ رہے تھے اس پر انہوں نے بوڑھے تو بوڑھے جوانوں کو چلا دیا. اب اس تحریک کی بقا, اس تحریک کی سلامتی میں پارٹیسپیٹ ہم سب کو کرنا ہے انشاءاللہ. ہم بہت بڑا انقلاب نہیں لا سکتے, لیکن انقلاب لانے والی تنظیم سے جڑ تو سکتے ہیں. کوئی یہ تو نہ کہے کہ تم اس تحریک سے نہ تھے, تو ہم نہ تھے تو ہم کوئی الگ تنظیم بنا رہے ہیں کیا. اتنا بڑا انقلاب ان چند سالوں میں دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں لا دیا, ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. ارے ہم پینٹ کا زاربن اور پیجامے کا زاربن صحیح سے باندھ نہیں پاتے. پینٹ بیٹھ کر, پیجامہ بیٹھ کر پہننا چاہیے وہ نہیں پہن سکتے, اور دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں. ان علماء سنت کی رہنمائی میں جو دعوت اسلامی نے کر دیا ہے وہ واقعی اللہ پاک کا یہ فضل ہے. اب ہم سب کو چاہیے اس تحریک کی کئی طرح سے مدد کر سکتے ہیں. پہلا مدد مینٹلی مدد کریں. مینٹلی مدد کس کو کہتے ہیں؟ مشورہ دینا. جی حضور میرے گاؤں میں آپ لوگ آ جائیے, انشاءاللہ میں انتظام کروں گا ساری چیزوں کو, اور اس کے بعد آپ بیان کرنا, وہ ساری چیزیں کرنا اور دین کی خدمت کرنا. تو یہ ہوگا مینٹلی آپ نے ایک ذہن بنایا اور دعوت اسلامی کو بلایا. اسی طرح فزیکلی مدد کیسے کریں گے؟ اپنے ذات پر رحم کریں گے, دعوت اسلامی کے قافلے میں جا کر سنت پر عمل کریں گے. ہر فرائیڈے قافلہ نکلتا ہے, چاہے لگاؤں ہو, سناٹا ہو, کیلیم پاؤں ہو, اور آپ کا سلیگوڑی ہو, این جی پی ہو, آپ کا ڈال کھولا ہو یا اسلام پور ہو, وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا ہے. خبر معلوم کیجیے, کنیکٹ رہیے. ان سے مت کنیکٹ رہیے جو گندی تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں. ان سے مت کنیکٹ رہیے جو خود حضور اور اللہ اس کے رسول سے ڈسکنیکٹ ہے. کنیکٹ ان سے رہیے جو اللہ اور رسول سے کنیکٹ ہے. یاد رکھیے, دنیا بھر کے لوگ مجھے لائک کریں اور اللہ کے رسول ڈسلائک کریں نا تو ہم برباد ہیں. دنیا بھر کے لوگ ہمیں ڈسلائک کرو اور اللہ اس کا رسول لائک کرے گا تو ہم کامیاب ہوں گے. کہ میرے زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفراز ہے. آج اس پہاڑ میں کچھ نہیں تھا, لیکن ان علماء کی دعاؤں سے دعوت اسلامی آج ایک ہوپ جاگا ہے. آج بوڑھا باپ ٹینشن میں نہیں ہے, تحریک ہے نا, میں مر جاؤں گا لیکن میرے بچے کو یہ لوگ سنبھالیں گے. یہ لوگ میرے بچے کو قرآن پڑھا کر بولیں گے بیٹا کاف نہیں خوف ہوتا ہے.
اس کے بعد والا کاف ہوتا ہے، تا نہیں تو ہوتا ہے، اس سے پہلے والا کا ہوتا ہے، جیم نہیں جیم ہوتی، جیم ہوتا ہے زا نہیں ہوتا، زا الگ ہوتا ہے، جیم الگ ہوتا ہے، زو الگ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ارے کوئی اس طرح قرآن پڑھ لینا تو اس کا سینہ نور سے جگمگا اٹھے گا. اب یہ ساری چیزوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی دعوت اسلامی کو سپورٹ کیسے کریں گے؟ تحریک تنظیم چلتی پیسے سے، چلاتے لوگ ہیں لیکن چلتی پیسے سے. ارے بھائی انجمن اسلامیہ اتنا بڑا مرکز، اس پہاڑ کا اتنا بڑا تھا، اللہ اس کے سوسائٹی کے تمام لوگوں کو سلامت رکھے، جنہوں نے ایک بہت اچھا نظام بنا کر اسلام کی محبت دارجلنگ کے لوگوں کے دلوں میں ڈالی. کیونکہ انجمن کا دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی نہیں بول سکتا کہ ہم نہیں آ سکتے، ہم نہیں آ سکتے. ایک بہت اچھا سسٹم جنریٹ کیا ان لوگوں نے، ایک کم پیسے میں خدمت کے طور پر انہوں نے جو بھی نظام بنایا. تو دیکھیں آپ لوگ آج ان کی تعریف کر رہے ہیں نا، کیونکہ جو بھی دین کے لیے ہوتا ہے لوگ اس کے ہو جاتے ہیں. تو دعوت اسلامی تو پراپر پوری دین کی. تو اس تحریک کی مدد ہم نے کیسے کرنی ہے؟ دعوت اسلامی کے لیے ایک فنڈ جنریٹ کر کے. فنڈ کب جنریٹ ہوتا ہے؟ اس کا سال میں 2 مرتبہ، پہلا زکات اور دوسرا اونلی اکتوبر میں ٹیلی تھون. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی آہستہ آہستہ بات. آپ سوچ رہے ہوں گے ہرا پگڑی سے سادہ پگڑی ہو گیا. یہ لوگ آئے تھے 2004 میں، آج 2026 ہے، 2025 ہے. ارے بھائی اتنا سارا کام کیسے کر رہے ہیں؟ ایک امام کا تنخواہ دینے میں انجمن کی پریشانی سر کو آ جاتی ہے. اس میں ہزاروں امام ہیں، اس میں کئی مفتی ہیں، اس میں کئی مدرسے ہیں، اس میں کئی مسجد ہیں. ارے مدرسے مسجد تو چھوڑو، اب تو یہ لوگ سیلاب بھی آ رہا وہاں بھی پہنچ جا رہے ہیں. تستہ توستہ بگڑ گئی، وہاں جا کر اس نے اس بگڑی ہوئی ندی میں متاثر لوگوں کی مدد کی. دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ GNRA، چاہے وہ پنجاب کا سیلاب ہو یا آپ کا آسام کا ہو یا آپ کا NGP کا ہو یا آپ کا سکم کا ہو، ہر طرف خبر ملنے کے بعد پہنچ رہے. کیوں پہنچ رہے؟ کیا ان کو گورنمنٹ پیمنٹ دے رہی ہے؟ کیا دعوت اسلامی پیسے دے رہی ہے؟ اس بھول میں مت رہنا. یہ لوگ اپنے جیب خاص سے خرچہ کر کے جا رہے ہیں. کیوں پتہ ہے؟ ارے ان لوگ چاہتے ہیں کہ یا میرے آقا یا رسول اللہ ہمیں قبول کر لیجیے، ہم آپ کے امت کے دکھ کو دور کرنے آ رہے ہیں. ہمارے قبر کے غم کو اور غم محشر میں ہمیں نجات دلا دیجیے، محشر کے غم سے ہمیں دور کر دیجیے، ہمارے بال بچوں کو سلامت رکھیے. یہ حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے طلبگار ہیں. تو یہ سارے کام پیسے سے ہوتے ہیں. تو اکتوبر ابھی جو فنڈ جنریٹ ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا، وہ اکتوبر میں ہوگا، جس کا نام ہے ٹیلی تھون. انگلش میں کیا نام ہے؟ چلیے بھائی، دارجلنگ میں کسی نے شکایت کی تھی ٹیلی تھون کا نام ہٹاؤ، تبھی چندہ کی، تو ہٹا دو نا. دعوت اسلامی کو پیسے سے مطلب ہے بھائی. انگلش میں ہیڈ بھی ہوتا ہے، انگلش میں سر بھی ہوتا ہے، تو ہم انگلش سے مخالفت نہ کریں. ٹیلی تھون کا مطلب ہوتا ہے ٹیلی طریقے سے سوشل سائٹ سے نیٹ ورکنگ طور پر چندہ کرنا، کیونکہ دنیا کو اس چندے میں لگانا ہے، ہر جگہ اسٹیج بنا کر نہیں کر سکتے. اسی لیے ٹیلی ویژن کے ذریعے، ٹیلی کام کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ایک اعلان ہوتا ہے، اور اس اعلان پر مبارک پور اشرفیہ آگے آتا ہے، تو مارہرہ شریف کے لوگ آگے آتے ہیں، تو منظر اسلام کے لوگ آگے آتے ہیں، تو UP کے جامعہ کے لوگ آتے ہیں، تو ہر عام چندہ مسلمان آتا ہے، رکشہ چلانے والے آتا ہے. اور وہ تو وہ چھوڑو، عورتیں اپنا گہنا لے کر آ رہی ہیں کہ اسے قبول کر لیں. اور جن عورتوں کے گہنے دعوت اسلامی میں گئے ہیں ان کا شوہر یہاں بیٹھا ہوا ہے. پتہ آپ کو گہنے کے لیے عورتیں طلاق لے لیتی ہیں کہ میرے گہنے میرے کو دو، مجھے واپس چاہیے، ورنہ مجھے کھلا چاہیے. یہ مینٹالٹی لوگوں کو بنا ہوا ہے. لیکن دور صحابہ کی یاد کو دعوت اسلامی نے تازہ کر دیا. دین جو سسک رہی تھی، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے فیضان سے دیکھو، دعوت اسلامی کے برکت سے جو سنت مٹنے کے طرف تھے، دعوت اسلامی کے آتے ہی وہ سنت زندہ ہوگا. اب ان سب چیزوں میں خرچ کافی ہے. ایک پروگرام کراؤ تو خرچہ، مدرسے بناؤ تو خرچہ. ابھی سلیگوڑی والے کیا بولتے تھے؟ مدرسہ تو امام سب مدرسہ ہو گیا. آپ لوگ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے مدرسے کی روٹی کھائی ہے اور ٹوٹی ہوئی چٹائی پر آپ نے وہ علم حاصل کیا کہ آج دنیا آپ کے پیچھے. ہم تو آپ لوگوں کے غلام ہیں. 9 اور سر کو مکمل بھی نہیں کر پائے، آپ نے تو مکمل کر کے فضیلت حاصل کر. اور ہمارے چھوٹی مسجد کے امام بھی جلوہ افروز ہیں. سچ میں ان کی محبت ہے جو ہم ٹکے ہوئے. اور آپ لوگ جو ہے نا، ان کی محبت کو سلامت رکھنے کی دعا کریں. اللہ جب یہ جائے نہ کہیں بھی تو اللہ ان سے ان کا نعم البدل ہمیں عطا کرے. ہم ان کی محبت سے خالی نہ رہیں. سبحان اللہ، جان رہے جب ٹیلی تھون کا نام آیا تو سب سے پہلے قدم بڑھایا مفتی مبارک صاحب نے جامعۃ الاشرفیہ سے. کہا اے لڑکوں، اتنی بڑی تحریک کو پیسے کی ضرورت ہے. الٹا میں جامعۃ الاشرفیہ کا چندہ کرنے والا آدمی، میں خود چاہتا ہوں آگے بڑھ کر 2 یونٹ میں حصہ. تو ان کے پیسے کہیں کہیں وایا ہو کر پہنچے، مفتی شفیق سے، مفتی صادق سے، اس طرح ہوتے ہوئے دعوت اسلامی ہوا. اسی طرح دیگر علماء سارے. تو کیا ہم لوگ بیٹھے رہے؟ بھائی سیلاب آیا ہوا ہے. سیلاب وہ سیلاب نہیں، اس سے بڑا سیلاب ہے جو ایمان ضائع ہو رہا ہے. آج ہم لوگ پہاڑ کا سفر کر رہے ہیں تو ایسے
چاہیے؟ محرم میں ڈھول پیٹنا چاہیے؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتا دو. حضور کی آمد کا اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو کس کا ذکر کریں گے؟ تم جب IPS بن جاؤ گے تب تمہیں روڈوں میں لے جا کر پھول پہنائیں گے، ڈھول بجائیں گے. ایمان کی کمی، لوگ ایمان سے پیدل ہو چکے ہیں، محروم ہو چکے ہیں برکتوں سے. تو اب ان کو تعمیر کرنے کے لیے، ان کو پھر سے ریکگنائز کرنے کے لیے اگر آپ فنڈ ریز کریں گے تو لوگ ان کے پاس پہنچیں گے. ہم علماء اہل سنت کی بارگاہ میں صدا لگائیں گے، ہمیں علماء ملتے چلے جائیں گے، ہم پیسوں سے ان کی خدمت کرتے چلے جائیں گے اور یہ دعوت اسلامی پھولتی پھلتی چلی جائے گی. اب ٹیلی تھون میں ایک یونٹ رکھا گیا ہے 7,000، کیونکہ بھائی اتنا بڑا تنظیم ہے، اتنے خرچے ہیں. نارملی ہم بولیں گے کچھ بھی دے دو تو لوگ چپ سے نہ 1 روپیہ بھی دے دیتے ہیں اور پھٹا ہوا نوٹ بھی دے دو. تو ایسا نہیں چلے گا. آپ اللہ کے نام میں اپنا پسندیدہ چیز خرچ کیجئے. اللہ پارا 4 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام میں خرچ نہ کرو. راہ خدا میں دے رہے، پھٹا ہوا میلہ نوٹ دیں گے. اس لیے اس کا یونٹ بنایا گیا. یونٹ اس لیے بنا کہ اتنے سارے خرچے ہیں، اگر یونٹ میں ڈیوائڈ نہیں کریں گے تو خرچہ پورا نہیں ہوگا. کیونکہ ایک مدرسہ نہیں چل رہا ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے. آج آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوگی میری بات سے کہ نہیں یار اب تو جی جان لگاتے ہیں. تحریک رہے گی تب گناہوں کا خاتمہ بھی ہوگا. تو ایک یونٹ 7,000 ہے. کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ انگلش میں اس کو کتنا بولیں گے اور بنگلہ میں وہی 7,000 بولیں گے. اب 7,000 دینے کے لیے آپ کو 7 بار سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ نے اٹھنا ہے جیسے صدیق اکبر اٹھے تھے. سب کچھ دے دیا اور الکترا والا لباس پہن کر بٹن بھی دے دیا اور اس کی جگہ کانٹے لگا دیا. اور اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سلام دیا کہ محبوب صدیق اکبر کو سلام. ان کی ادائیں اتنی بھاگ ہیں. تو ہم بھی اسی صحابی کے غلام ہیں. ہم ان کی طرح قربانی نہیں دے سکتے لیکن اپنے بجٹ سے کچھ پیسہ نکال کر ٹیلی تھون میں حصہ لے سکتے ہیں. سارے لوگ ایک ایک یونٹ کم سے کم بتا رہا ہوں. اور میکسیمم جن کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے. آپ کو پتا ہے ایک عورت نے عمرہ کا پیسہ جمع کیا تھا حضرت. اس کو جب پتا چلا دعوت اسلامی کو شدید ضرورت ہے تو سبحان اللہ سرکار تو امت کے غم میں رویا کرتے تھے. اگر ہم مدینے والے کا کام کریں گے تو مدینے والا ہمیں مدینے بلا لے گا. تو وہ عمرہ کا اماؤنٹ جس کو قطرہ قطرہ آنچل میں باندھ کے ایک خاتون نے جمع کیا تھا. اس نے جب دعوت اسلامی کو سنا دیکھا کہ وہ ماں جو بچوں کے لیے روتی تھی وہ بچہ آج ماں کا تابعدار بنا ہوا ہے. ڈرگز لے رہے تھے لڑکے، رہائش سینٹر میں جمع ہو رہے تھے، دعوت اسلامی نے اٹھا کر اسے تہجد پڑھنے والا بنا دیا. تو وہ ماں فدا ہو گئی دعوت اسلامی پر، وہ عورت فدا ہو گئی دعوت اسلامی پر اور اپنا عمرہ کا پیسہ دے دیا. اب اس کا ریٹرن میں کیا ملا پتا ہے؟ کہیں سے فون آیا کیونکہ ٹیلی تھون ٹیلی ویژن والا چلتا ہے، نیٹ ورکنگ والا چلتا ہے. پتہ چل گیا ایک کال آئی کہ جس عورت نے عمرہ کا پیسہ دیا تھا اس کو اس کے شوہر کو میں عمرہ کراؤں گا. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروگر مدینے میں. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا کہ مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اب ٹیلی تھون کے علاوہ کچھ اعلانات ہمارے ڈسٹرکٹ کے نگران امام شہزاد بھائی کریں گے، پھر ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. ٹیلی تھون یاد رکھیے گا، بھولنا نہیں. اکتوبر 1 تاریخ سے لے کر اکتوبر 30 تک یہ چلے گا. لیکن اس کا مین دن ہے 12 اکتوبر، لیکن ہمیں اکتوبر 1 سے شروع کر دینا ہے. ابھی سے آپ کو بولنا ہے ندیم بھائی 2 یونٹ لکھیے، ایک میرا اور ایک مرے ہوئے دادا کا جو میرے دادا اب نہیں. کتنا ہو رہا ہے؟ تو ندیم بھائی بولے 14,000. تو آپ کہو گے ابھی تو نہیں ہے میرے پاس. تو پھر ندیم بھائی آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے، آپ کب دو گے بتا دو، آپ کو میں UPI دے دوں گا، آپ اس میں ڈال دینا یا آپ کو رسید دے دی جائے گی. کیونکہ ایک بھی روپیہ بھی آپ سے دعوت اسلامی دے گی تو رسید دے گی. سیدھی سی بات ہے. کیونکہ ان علماء کی ہمیں خدمت کرنی ہے تو ہم ڈنکے کے چوٹ پر چندہ کریں گے انشاءاللہ. تو سب ٹیلی تھون میں حصہ لیں گے، ڈریے مت، حصہ لینا ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کا پیسہ اللہ کے راہ میں جا رہا ہے.